اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میں برادر عزیز شیر پنجاب مولانا محمد یوسف مسروری صاحب کی گفتگو کے بعد سوچ رہا تھا کہ صرف اتنی بات کہنی چاہیے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مسلک حق اہل حدیث قبول کرنے کی توفیق بخشی ہے، آج برادر عزیز کی تقریر کے بعد صرف دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو اس مسلک پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عبد القادر عثمان صاحب اور اسلم جٹ صاحب کا حکم ہے، مناسب نہیں سمجھتا کہ اتنا اچھا واز سننے کے بعد قرآن اور سنت کی بارش ہر شخص کے دل پہ برسنے کے بعد اب آپ کو مزید ابتلا میں ڈالا جائے، لیکن جماعت کے ایک ادنا چوکیدار ہونے کی حیثیت سے اور اس پاکستان میں قرآن و سنت کے ماننے والوں کی آواز کو ان مسجدوں سے نکال کر ایوانوں تک پہنچانے کی فکر ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو صرف چند منٹ کے لیے اور آزمائش میں ڈالوں گا، لیکن اللہ سے دعا ہے آج اس مسجد میں اللہ ہم سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حضرات، مسروری صاحب کی گفتگو کے اندر میں سوچ رہا تھا کہ خلاصہ کلام یہ ہے، آپ گوجرا سے پوچھ لیں، آپ فیصل آباد سے پوچھ لیں، آپ شیخو پورا سے پوچھ لیں، لاہور سے جا کے پوچھ لیں، ملتان سے پوچھ لیں، اجمیر سے پوچھ لیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر اہل حدیث کے ادنا سے ادنا فرزند سے یہ سوال پوچھیں کہ بھائی بیٹا تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز کیوں پڑھتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ یہ جواب نہیں دے گا کہ مسجد کے مولوی سے سنا ہے یا مسجد کا مولوی پڑھتا ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ شہر کا MNA پڑھتا ہے، شہر کا MPA پڑھتا ہے، لاہور والا پڑھتا ہے، ملتان والا پڑھتا ہے، اجمیر والا پڑھتا ہے، کوفے والا پڑھتا ہے، بغداد والا پڑھتا ہے۔ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے، اہل حدیث تیرے نصیبے کا کیا کہنا؟ آج تیرا 10 سال کا بچہ بھی صرف یہ جواب دیتا ہے کہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ آمنہ کا لال رکھا کرتا تھا۔ اپنی اپنی بات ہے، صدیاں بیت گئیں، زمانے کٹ گئے، صدیاں گزر گئیں، آج بھی اس روئے زمین پر اگر رب نے قرآن اور سنت تک کسی کو محدود رکھا ہے تو کعبہ کے رب کی قسم صرف اہل حدیث کو رکھا ہے، کسی دوسرے کے نصیب میں نہیں آیا ہے۔
آخر میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، آؤ اہل حدیثوں، ہمارا اعلان ہے، ہماری للکار ہے، اس کائنات میں ہماری پکار ہے، اگر دنیا میں کسی نے باپ بن کے رہنا ہے تو فاطمہ کے بابا کی زندگی کو اختیار کرے، آ جائے۔ اگر دنیا میں کسی نے امام بن کے رہنا ہے تو وہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو نمازیں پڑھانے والے محمد کریم کی زندگی کو اختیار کرے، آ جائے۔ اگر دنیا میں کوئی جرنیل بن کے رہنا چاہتا ہے اور اسے بدر و حنین کے سپہ سالار محمد کریم کی زندگی کو اختیار کرنا پڑے گا، آ جائے۔ اگر دنیا میں کوئی باپ بن کے رہنا چاہتا ہے تو اسے فاطمہ کے بابا محمد کریم کی زندگی اختیار کرنا پڑے گی۔ اگر دنیا میں کوئی بھائی بن کے رہنا چاہتا ہے تو اسے علی کے بننے والے بھائی آمنہ کے لال کی زندگی کو لینا پڑے گا۔ اگر دنیا میں کوئی بادشاہ بن کے رہنا چاہتا ہے تو اسے مسجد نبوی کے کچے صحن میں بیٹھ کر حکومت کرنے والے خدیجہ کے سرتاج کی زندگی کو لینا پڑے گا۔ الغرض اس کائنات میں کوئی بھی ہے، کالا ہے، گورا ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، مولوی ہے، مقتدی ہے، سپہ سالار ہے، جرنیل ہے، تاجر ہے، وکیل ہے، دکاندار ہے، ان سب کے لیے رب نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ قرآن بڑا بڑا ہے کہ رب نے کہا اللہ کی اطاعت کرو اور ساتھ ہی کہا کہ محمد کی بھی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی سبب ہے، یہی علت ہے، یہی وجہ ہے کہ میرے اسلاف نے صرف سینے پہ ہاتھ باندھنے پہ بازو کٹوائے، یہی سبب ہے میرے اسلاف نے طاغوت کے سامنے قرآن و سنت کے لیے اپنی گردنیں کٹوائیں، یہی سبب تھا۔ اور لچمن سنگھ میں احسان علی ظہیر نے اس ملک میں قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے بم سے اپنا سینہ چنوایا اور نصیبہ کیا پایا کہ امام مالک کے ساتھ جا کے سو گیا۔ وہ امام مالک جس نے ساری زندگی مدینہ اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ میں مر کے نبی کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں، قربان جاؤں۔ اہل حدیثوں میں تمہارے جرنیل پہ وہ زخمی لاہور ہوتا ہے، علاج ریاض ہوتا ہے اور جنازہ مسجد نبوی میں ہوتا ہے اور عرش والا اسے صلہ امام مالک کے ساتھ دیتا ہے۔ سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی کہ اس نے یہی کہا تھا یا رب کا قرآن لے کے آؤ یا محمد کا فرمان لے کے آؤ، لے جاؤ۔ نہ کسی جرنیل کو دیکھتے ہیں، نہ کسی کرنیل کو دیکھتے ہیں، نہ کسی سرکار کو دیکھتے ہیں، نہ کسی دربار کو دیکھتے ہیں، نہ کسی گدی والے کو دیکھتے ہیں، نہ کسی بڑے کو دیکھتے ہیں، نہ کسی چھوٹے کو دیکھتے ہیں، نہ کسی سیاستدان کو دیکھتے ہیں۔ ہم تو جب بھی دیکھتے ہیں یا رب کا قرآن دیکھتے ہیں یا محمد کا فرمان دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آخر میں صرف یہ کہوں گا، آخری بات سن لو کہ تمہاری میری خوش نصیبی، ہائے ہائے ہائے، تیری فجر کی نماز بھی نبی کے طریقے کے مطابق، تیری ظہر کی نماز نبی کے طریقے کے مطابق، الحمدللہ، سب کہو الحمدللہ، بلند آواز سے کہو الحمدللہ۔ اور اللہ کا اس سے بڑا اور شکریہ کیا ادا کرے ہیں؟ اور جس کی آج خدا کی قسم میں سن رہا تھا 26-27 سال پہلے برادر عزیز شیر پنجاب یوسف پسوری صاحب کے ساتھ میں اور مولانا منظور اکٹھے تبلیغی پروگراموں پہ جایا کرتے تھے۔ حالانکہ عبدالقادر عثمان صاحب کا سپیکر لگتا ہے، میں کیا کہوں، طریقے انصاف کا لگتا ہے، لیکن سن لو
میں سوچ رہا تھا اللہ 26-22 سال گزر گئے، آج بھی میرا بھائی اسی طرح للکار رہا ہے جیسے پہلے دن للکارا کرتا تھا۔ یہ رحمت، یہ برکت، یہ عظمت، یہ رفعت، یہ بلندی، اور یارو یا رب کے قرآن کی آیات کی ہے یا محمد کی حدیث کی روایات کی ہے۔ ہمارے پاس تیسری کوئی چیز نہیں۔ ہم نے، اللہ نے آنکھیں بھی دو دی ہیں، دیکھا بھی دو ہی کو ہے، یا آسمانوں والے رب کے قرآن کو دیکھا یا مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان کو دیکھا۔ بڑے آئے، کوئی بغداد سے لے کے آیا، کوئی اجمیر سے لے کے آیا، کوئی کوفہ سے لے کے آیا، کوئی دیوبند سے لے کے آیا، کوئی بریلی سے لے کے آیا۔ ہم نے کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا ہے، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے استوا کے بعد۔ جس دن سے آمنہ کے لال کو دیکھا ہے پھر کسی اور کے دیکھنے کی حسرت ہی نہیں رہی ہے۔ تو میں کہتا تھا میں کہہ رہا ہوں، سنیے آخری بات سنیے، تیری فجر کی نماز نبی کے سنت کے مطابق، تیری ظہر کی نماز نبی کے طریقے کے مطابق الحمدللہ، عصر کی نماز، فجر کی نماز۔ ہائے مجھے فجر کی نماز سے بات یاد آئی، علامہ شہید کے بھائی ہیں ڈاکٹر فضل اللہ، سب کہو حافظہ اللہ، اللہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی دراز فرمائے۔ ایک دن اسلام آباد مجھے کہنے لگے کہ فجر کی سنتوں کے بعد میں حنفیوں کی مسجد میں لیٹ گیا، سنت ہے، میں لیٹا، ایک ملا آیا کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے، وہابی سنتے پڑھتے لیٹ جاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، سنا اللہ تو میرے اسلاف پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا پر نہ نبی سے بے وفائی کی نہ نبی کے خدا سے بے وفائی کی۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میں نے کہا مولوی صاحب یہ تو چند لمحے کے لیے سنت میں آیا ہے لیٹنا، کعبہ کے رب کی قسم اگر رش والے کے حبیب نے فجر کی نماز لیٹ کے پڑھی ہوتی وہاں بھی لیٹ کے پڑھنا شروع کر دیتے۔ ہم تو ادھر اس کا اشارہ ہوتا ہے، ادھر ہماری گردن ہوتی ہے۔ میں کہہ رہا تھا تیرا حج، تیری زکات، تیرا عشر، تیرا صدقہ، تیری خراب، تیرا جمعہ، تیری نماز، تیری عید، سب کچھ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اہل حدیثو، آج گوجرا کے اندر میں جو پیغام دینے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ تمہاری پاکستان میں اس وقت 1.5 کروڑ کی آبادی ہے۔ کتنی؟ میرا پیغام سن لیجیے، 1.5 کروڑ۔ ہائے ہائے، اگر 1.5 کروڑ مرنے کا عزم کر لیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے اسی دن پاکستان میں قرآن و سنت کا نفاذ ہو جائے گا۔ اور یارو کوئی فقہ حنفی لے کے نکلا ہے، کوئی فقہ مالکی لے کے نکلا ہے، کوئی فقہ شافی لے کے نکلا ہے، اور بتلاؤ اور یوسف مسروری سے خطبے سننے والوں، حنیف ربانی سے قرآن سننے والوں، اور جب مر کے رب تمہیں پوچھے گا کہ 22 کروڑ کے ملک میں میرے بندوں سے قرآن و سنت تو سنتے رہے اور اس کی تنفیذ کے لیے بھی کچھ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ آج یہ چوکیدار، آج یہ نوکر، آج یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ادنا سپاہی اس لیے کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر، نگر نگر نکلا ہے کہ اس پاکستان میں ساری دنیا سے سب سے قیمتی ووٹ اہل حدیث کا ووٹ ہے۔ اور کس کا ووٹ ہے؟ میں بات صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں؟ بیٹا بیٹھ جا، لو بیٹھ جا، بیٹھ جا، بیٹھ جا 2 منٹ۔ بھائی اہل حدیث کا ووٹ کیوں قیمتی ہے بھائی؟ کیوں جی رضا صاحب کیوں قیمتی ہے؟ کیوں قیمتی ہے؟ اور جس ووٹ نے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو دیکھا نہیں اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ کیا قیمت؟ آج
شرک پھیلانے کے لیے، شیعت کے لیے، مرزیت کے لیے، بریلویت کے لیے، دیوبندیت کے لیے، اور لوگ اپنے ووٹوں کی قدر کروا رہے ہیں۔ اہل حدیثوں، تم قیامت کو رب کو کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ اور سن لو، یہ پاکستان تمہارے ووٹوں سے وابستہ ہے، یہ پاکستان قرآن و سنت سے وابستہ ہے۔ آؤ جماعت کے اندر داخل ہو جاؤ اور اپنی قوت کو مرکزی جمعیت کے اسٹیج سے پروفیسر ساجد میر کی قیادت میں، اور جس طرح تم نے دھوبی گھاٹ بنوایا ہے، مینار پاکستان بھی بنوا کے آؤ۔ نکلو، اب لیاقت باغ راول پنڈی پڑاؤ ہوگا، پھر گجرانوالہ ہوگا، پھر سائی مال ہوگا، ڈی جی خان ہوگا، بہاول پور ہوگا، اور انشاءاللہ آخر میں مینار پاکستان ہوگا، جس دن 2 لاکھ اہل حدیث سننا فقیر کی بات۔ اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ مولانا یوسف پسروری کے لیے نہیں کہہ رہا، آسمانوں والا رب گواہ ہے، تم بھی گواہ رہنا۔ قیامت کو منظر ہوگا، عدالت ربی ہوگی، آپ بھی آئیں گے، ہم بھی آئیں گے۔ اگر خدا کی قسم ہم نے تمہیں اپنے لیے بلایا ہوگا تو قیامت کو تمہارا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا۔ ہم نے بلایا ہے یا رب کے قرآن کے لیے بلایا ہے یا محمد کے فرمان کے لیے بلایا ہے، اور کوئی تیسری چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ اٹھو، اپنے قدموں کو اٹھا کے جیو، اپنی گردنوں کو اٹھا کے جیو، اپنی نظروں کو اٹھا کے جیو، اور اس لیے جیو کہ تمہارا جینا ہی جینا ہے، باقی جینا کوئی جینا نہیں ہے، کوئی جینا نہیں ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ آؤ، جس طرح تم نے دھوبی گھاٹ میں جماعت کی وقار کو بلند کیا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں برادر اسلم جٹ کا، عبد القادر عثمان کا اور ان کی پوری ٹیم کا، کہ جس طرح تم گوجرا سے گئے ہو، شاید ہی کسی تحصیل سے کوئی اتنا وفد آیا۔ اللہ آپ کو مبارک کرے، لیکن سونا نہیں، یہ چوکیدار تمہیں اس جماعت کی قیادت کے اندر بلاتا رہے گا۔ اتوار والے دن، کس دن؟ اتوار والے دن، یہ جو آئندہ اتوار آ رہی ہے، 3 بجے بڑی بڑی جماعتوں نے جلسے کے بعد کہا اگر فلاں لیگ نہ ہوتی تو وہابی جلسہ کر کے دکھاتے، فلاں نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا۔ اور میں نے کہا اور یہ فلاں فلاں کا سبق تو ہماری ماں نے ہمیں پڑھایا ہی نہیں ہے، ہم تو رب کو بھی آواز دیتے ہیں تو ڈائریکٹ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ انہوں نے بھی ریلی نکالی، میں نے اہل حدیث کی قیادت سے بات کر کے کہا انہوں نے ہمیں تانا مارا ہے، ہمارے بغیر یہ دھوبی گھاٹ نہیں بن سکتے۔ ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، یہ اپنی ریلی نکال لیں، وہابی اپنی نکال لیں۔ کیوں؟ میں کٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ انشاءاللہ اتوار والے دن گوجرا والوں 3 بجے ضلع کونسل نوجوانوں میں تمہیں خصوصی طور پہ کہہ رہا ہوں، آئیے، اسلم جٹ کی قیادت میں آئیے، عبد القادر عثمان کی قیادت میں آئیے۔ انشاءاللہ آپ کا اس دن 4 گھنٹہ اگر اکٹھا ہونا، آئندہ انشاءاللہ فیصل آباد سے، گوجرا سے، توبہ سے، جنگ سے، چنور سے وہی ممبر منتخب ہوگا، یا اہل حدیث ہوگا یا اہل حدیث کی سپورٹ سے ہوگا۔ اور وہ اہل حدیث جو یوسف پسروری صاحب کی طرح قرآن و سنت مسجد میں بیان کرتے ہیں اور آپ سنتے ہیں، جاؤ، میرا آپ سے وعدہ ہے، اگر گوجرا والوں تم اٹھ پڑے، جاگ پڑے، آئندہ 2 سال میں جو بھی اسمبلی آئے گی وہاں سب سے زیادہ آواز بلند کی جائے گی، یا رب کے قرآن کی جائے گی یا محمد کے فرمان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔